تو پھر یہی تو ہے کہ اللہ یاد رہتا ہے. اس طرح کی کیفیت کے اندر والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. میرے اندر تم نے دیکھا نہیں میری بدماشی، ابھی تو مجھے جانتا نہیں ہے. کیا نہیں جانتا ہوں میں، خدا کی قسم تجھے جانتا ہوں اچھی طرح سے. الم نخلقکم من ماء مہین، حقیر کا قطرے سے پیدا. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر رکھا ہے. میں بھی اس طرح کی حالت سے گزرا ہوں، تو مجھے بتانا کیا چاہتا ہے؟ اگر کوئی فقیر، کوئی کمزور آدمی یہ جواب دے دے اس وقت، اگر ایمان ہے تو محفوظ کام ہو جائے گا. لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا، جو بیچارہ سن رہا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جواب دے سکوں. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. کہ ہم نے حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک خاص جگہ پر ایک قدرت تک ٹھہرائے رکھا. ہم اس کی قدرت رکھتے تھے، ہم بہترین قدرت رکھنے والے. ہماری سب کی اصل تو وہی ہے نا جی. اس کے بعد کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ. اس کے بعد اختتام ہے. تو پھر غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ تو نے بھی میری بدماشی دیکھی نہیں. بدماشی کیا دیکھوں؟ اس آنکھ پر جو دیکھ کر اور کسی کیفیت کے اندر اللہ کا ڈر محسوس نہیں رکھتی کہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ. اس آنکھ کے دیکھنے کا صحیح شعور یہ ہے کہ اس کی کمزوری کو دیکھ، اس کی قسم و پرسی کو دیکھ، اس کی مجبوری کو دیکھ، اس کی اس حالت کو دیکھ جو تیرے سامنے اس کی ہو گئی ہے تیرے ڈر کی وجہ سے. اس حالت کو دیکھ. یہ دیکھنے کی آنکھ ہے، اس کو عبرت کی آنکھ بنا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پھر کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں لوگوں کو. اس لیے کہ ان کو ایک خیال ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے. ہم دوسروں کو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور اللہ سے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور آج کل تو ہم زیادہ کیا نا، انہیں اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار یا عزیز یا غفار وادخلنی الجنۃ مع الابرار. یہ دعائیں کرنی نہیں آج کل، استغفار، کلمے کا ورد اور جنت کی دعا اور آخرت جہنم سے نجات کی. یہ ہمارے خصوصی نسخے ہیں نا جی آج کل کے رمضان کے اس موسم میں بہار کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان تمام چیزوں کے اندر واللہ یحب المحسنین، اللہ کو پسند ہے، اللہ محبت کرتا ہے ایسے نیک لوگوں سے. اللہ محبت کرتا ہے. تو اگر اللہ کی محبت مل جائے تو سارا حل ہو جائے گا. یعنی انسان جو ہے وہ کسی پروٹوکول کے حوالے دیکھیں کہ فلاں جو ہے اس سے میرا تعلق ہے، بڑا خصوصی تعلق ہے، تو وہ خواہ خواہ اکڑ کے چل رہا ہے میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں. کسی کو پتہ بھی نہیں، پوچھے کہاں جا رہے ہیں، یار وہ ہے نا اپنا. کبھی ہم نے کہا کہ ہم اللہ سے ملنے مسجد جا رہے ہیں، یہ اپنے دل میں یہ احساس ہے کتنے بڑی جگہ پر جا رہے ہیں اور ہمیں کتنا زبردست قسم کا ہر وقت ایک رابطہ محسوس ہے. اللہ کرے یہ رابطے کھلے رہیں. اور اب تو بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے مسجد میں نہیں ہوئے. اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. بلا وجہ کے کام کے خوف ہے. تو یہ صورتحال اس انسان کی کہ جو اللہ کو اس طرح سے یاد رکھتا ہو، اس کی کبھی بھی دل و دماغ کے اندر یہ خرابیاں اور یہ بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ سے محبت کا طریقہ تو یہی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا لذنوبهم. اگر کوئی ان سے فحش کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو ان کا احساس ہو جاتا ہے، فوراً احساس ہو جاتا ہے. انسان غلطی کرتا ہے لیکن وہ گناہ گار اللہ کو زیادہ پسند ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے. انسان کرتے ہیں غلطیاں لیکن اللہ کو پسند ہے وہ گناہ گار کہ جو غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ غلطی پہ غلطی کر کے توبہ کریں اللہ کو بڑی پسند ہے، بلکہ انتہائی کوشش اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کرتے ہوئے پھر جب غلطی ہو جائے تو ایک دم شدید احساس پیدا ہو کہ میں نے کس کی نافرمانی کی ہے، میں نے کس کی حکم عدولی کی ہے، میں نے کس کے کہے کو ٹالا ہے، میں نے کہا اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر غالب کیا ہے، میں نے کہا اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے مقابلے میں. کہ تمہارا ایمان مکمل جب ہوگا جب تمہاری خواہش نفس اس شریعت کے تابع ہو جائیں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. خواہش نفس کتنی زبردست بات ہے. یعنی بڑی بات کو چھوٹے سی جملے میں بند کر دیا. ساری کی ساری کیفیت اس کے اندر آ گئی کہ انسان کی خواہشات نفس اس شریعت کے تابع ہو جائیں. سوچنا، دھیان کرنا، معاملات کرنا، پلاننگ کرنا، فیصلوں کو آگے پیچھے کرنا، ان تمام میں ایک ہی چیز غالب ہو. تو میرے اللہ کو کیا بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، اس کیفیت کے ساتھ انسان کے معاملات ہوں. اور یہی محبت ہے بھائیو. میں بتا دوں آپ کو، یقین کریں اس تکلف میں نہ پڑیں کہ ہم مختلف طرح کے معاملات اپنے طور پر خود ساختہ کر لیں
اور جو منمانی کرتے پھریں اور نعوذ باللہ جو ہے وہ بخشے بخشائے لوگ ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں. بدلنا ہوگا اپنے آپ کو. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے کہ کچھ تکلفات کیے اور پھر اس پر مستزاد یہ، اس پر اضافہ یہ کہ اس طرح کے لوگ بھی پیدا ہو گئے کہ یہ کر لو وہ ہو جائے گا، یہ کر لو وہ ہو جائے گا. جیسے لیٹسٹ ایشو آیا ہے، یہ جو شعبان کے مغرب میں جو ہے وہ 6 نفل جو ہے امام کے ساتھ پڑھ لو، سارے بخشے بخشے جائے، اگلے پیچھے سارے، اب جو چاہو کرو. نعوذ باللہ من ذالک، کسے دے دیا سرٹیفکیٹ؟ خیال نہیں آتا ان لوگوں کو، ان کو شرم نہیں آتی اس بات کی کہ کتنا بڑا بوجھ ہے جو لوگوں کو اپنے پر اٹھا رہے ہیں، اور کتنا غلط راستہ ہے جو لوگوں کو دین سے ہٹا کر وہ ان کو دینا چاہتے ہیں. بس ہے پتہ نہیں کتنی بڑی ہمت ہے اس آگ کی طرف جانے کی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت بڑا دھوکہ ہے یہ، اور ہمیں بچنا چاہیے. اگر کوئی اس نشست میں صاحب وغیرہ ایسا ہے جس نے اس عمل میں شرکت کی ہو تو توبہ کرے، اس لیے کہ اضافی چیز ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. یہ بڑی خراب کیفیت ہے، اس میں 2 لوگوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخش سکتا ہے؟ کوئی نہیں، ایک اللہ. اور پھر بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب اللہ بخشنے والا ہے پھر پر امید بھی کتنا ہونا چاہیے. کہ ایک شخص نے اگر پوچھا اللہ کے نبی سے کہ آخرت میں حساب کتاب کون لے گا؟ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا. میں بس یہ پہنچا ہو مزے آگے پہنچا. کیا ہوا؟ کہ وہ بڑا رحیم و کریم معاف کرتا ہے. تو اس نے اپنے اندر کی اور کیفیت کا اظہار کیا کہ جب اللہ کا معاملہ ہے تو وہ میری خطاؤں سے درگزر کرے گا. یہ نہیں تھا کہ وہ گناہ پر جری ہے، نہیں، گناہ کا تو اس کو احساس ہے، لیکن پکڑ کا خوف ہے کہ وہاں پوچھے گا کون. جب اللہ کا پتہ چلا تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ میرے جیسے آدمی کو معاف کر دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سرگوشی کرے گا بندے سے، اس کو بتائے گا یہ غلطی، ہاں جی یہ غلطی، یہ معاملہ، ہاں جی یہ معاملہ. وہ سوچے گا مارا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی ہے اور آج آخرت میں بھی تیری پردہ پوشی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن اس کی رحمت کا سہارا ڈھونڈ کر اس کے گناہ پر جری نہ ہو جائیں، اور عمر کے خیال سے اس توبہ کو پینڈنگ میں نہ ڈالیں. ہر خطا سے واپسی کا فوراً ارادہ، اور ہر خطا پر فوراً توبہ کا اظہار، اور آئندہ بچنے کی پوری کیفیت کے ساتھ دنیا میں چلن. یہ پوری کوشش کے ساتھ پھر خطائیں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، گناہ ہوں گی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا، اور یہ سمجھتے ہوئے رکھنا کہ اللہ معاف کرے گا، وہ غفور الرحیم ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے اپنی حرکتوں پر اصرار نہیں کرتے، اپنی خطاؤں پر جمے نہیں رہتے. شیطان نے یہ تو گندگی کی تھی، یہ تو خرابی کی تھی کہ جناب بڑھ گیا، نہیں جی میں کیسے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے احساس ہوا اور انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو بالکل پتہ چل گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا اور اڑے رہنا یہ جہنم ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہو جانے پر فوراً توبہ کر لینا یہ جنت ہے. تو توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کی جنت کی طرف بڑھتے رہیں، اور شیطان والی حرکت بالکل نہ کریں. اور یہ سمجھ لیں کہ شیطان تو دشمن ہے اور ہوگا ہر اس شخص کا جو بننا چاہے گا اپنے رب کا. شیطان دشمن ہے اور ہوگا ہر اس شخص کا جو بننا چاہے گا اپنے رب کا. تو ہمیں شیطان کو دشمن سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود سورہ فاتر میں فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو. ہمیں اس کو دشمن سمجھنا ہے، اس کے کسی بہکاوے میں، اس کے دھوکے میں نہیں آنا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے پاس، کہ ان کے لیے بخشش ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ونعم اجر العاملین، اور بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.